السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر کنیت تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق لقب دیا تھا۔ عام طور پر آپ کنیت اور لقب سے ہی مشہور ہیں۔ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے بھی بڑے ہی خوب۔ کون سی برائی تھی جو مکے میں نہیں تھی؟ لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی برائی کے پاس نہیں پھٹکے۔ بچپن سے ہی آپ بہت نیک، نرم مزاج اور سچے تھے۔ غریب اور بیواؤں کا خیال کرتے، بے کسوں کی مدد فرماتے اور ہر ایک کے کام آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن ہی میں آپ کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے تجارتی سفر بھی کیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں پر یہ بات ظاہر کی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے ایک کھاتے پیتے شریف گھرانے کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، مگر ایمان لانے کے بعد آپ کا زیادہ وقت اسلام کی باتیں پھیلانے میں گزرتا۔ جہاں موقع پاتے اللہ کا دین پہنچانے کا کام کرتے۔ اس کام میں آپ نے جان و مال کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ کافروں نے آپ کو طرح طرح سے دکھ دیے، مگر آپ خوشی خوشی سب کچھ سہتے اور اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ شروع زمانے میں ایک مرتبہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور گلے میں چادر ڈال کر بری طرح کھینچنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو فوراً کافروں کے مجمع میں گھس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے لگے۔ کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ آ کر آپ کو اٹھا لے گئے۔ دیر تک بے ہوش رہے۔ ماں سرہانے بیٹھی روتی رہی۔ جب ہوش آیا تو ماں نے حال پوچھا تو بولے، پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب تک ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ 5 تو عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے۔ مکے میں جو غلام مسلمان ہوئے ان پر ان کے آقا طرح طرح کے ظلم کرتے اور بری طرح ستاتے۔ آپ نے بھاری بھاری رقمیں دے کر بہت سو کو اس ظلم سے چھٹکارا دلایا۔